الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 7 ربیع الثانی 1446 سنہ ہجری 11 اکتوبر سن 2024 آج کی گفتگو جس کی تمہید یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو سب سے بلند و بالا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ رب تو ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ مثال اس کی دی جاتی ہے کہ جس جیسا کوئی ہو سکے، جس جیسا کوئی ہو، نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کی کیا مثال دی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کے اظہار کے لیے اپنے بندوں میں سے اپنے انبیاء کو چنا اور انبیاء کو اپنی ذات کا مظہر بنایا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھنا چاہے تو اس کے نبیوں کی شان دیکھے، تو اسے نبیوں کی شان، نبیوں کے اوصاف، نبیوں کے معجزے دیکھ کر کچھ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ جب انبیاء کی یہ شان ہے تو اللہ رب العالمین کی شان کیا ہوگی۔ اور اسی طرح انبیاء کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے چونکہ انبیاء کا دنیا میں آنا موقوف ہو چکا، ختم نبوت کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجا دیا گیا، جب اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی شان کے اظہار کے لیے دنیا کے اندر اپنے ولیوں کو چنا کہ ان ولیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی شان ظاہر فرماتا ہے کہ انبیاء اللہ کی ذات کا مظہر اور نبیوں کا جب سایہ ولیوں پر پڑتا ہے تو ان کا وہ پرتو، وہ ظل جس کے ذریعے جب اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں، اپنی وہ طاقتیں دکھاتے ہیں کہ جو بظاہر عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو پھر بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ جب اللہ کے ولی کی یہ شان ہے تو پھر جس نبی کا یہ امتی ہے تو اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ ویسے تو مخلوق میں انبیاء سب سے افضل ہیں اور انبیاء کا آپس میں درجہ بھی الگ الگ ہے، لیکن سب سے بلند درجہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء میں بھی کچھ درجے بنائے۔ نبیوں کے درجے کو تو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کر دیا، خلق سے اولیاء، مخلوق سے آگے اولیاء، خلق سے اولیاء، پھر اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور ان تاجداروں کا بھی آقا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کی شان تو سب سے بلند و بالا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جس طرح اس امت کو نبی سب سے افضل عطا فرمایا، اس نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی سب سے افضل امت قرار دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اولیاء بھی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل عطا فرمائے، اور صحابہ اور تابعین کے بعد اکمل اور افضل جو ولی ہیں وہ غوث جلی، تقی و نقی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کے عرس سے یہ ماہ منسوب ہے۔ ان کا مختصر خاکہ ان کے بارے میں لکھا گیا، یہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 470 ہجری، اب یہ 1446 سنہ ہجری ہے، یعنی جب یہ 1470 سنہ ہجری ہو جائے گا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کو پورے 1000 سال گزر چکے ہوں گے، جبکہ آپ کا وصال، آپ کی وفات 591 ہجری کی ہے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 91 سال 91 ایئرز عمر پائی۔ آپ نجیب الطرفین یعنی والد جن کا نام موسیٰ جنگی دوست ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے حسنی، اور والدہ جن کا نام فاطمہ امت الجبار، ان کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور یوں آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں۔ بعض سادات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی والدہ سیدہ ہو، والد سید نہ ہو تو وہ ایک طرف سے سید کہلاتا ہے، اور کسی کا والد سید ہو، والدہ سیدہ نہ ہو تو پھر وہ والد کی طرف سے سید کہلاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے سید ہیں، ماں بھی اور والد باپ بھی دونوں سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور آپ کا مختصر سا خاکہ جو علماء نے لکھا کہ آپ 9 سال، جب 18 سال کے ہو گئے تو اس کے بعد 9 سال علم دین حاصل کرتے رہے، 27 سال کے ہو گئے، اس کے بعد پھر 25 سال تک ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی۔ 25 سال، جب 52 سال کے ہو گئے اس کے بعد پھر دم وفات تک تقریباً 40-41 سال، 39 سال تقریباً مسلسل اللہ کے دین کا پیغام عام کیا، مسلسل۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ صرت قطبہ، اتنا علم پڑھا، اتنا علم بیان کیا، اتنا علم سیکھا اور سکھایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 5000 کافر مسلمان ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد گناہ گاروں نے توبہ کی، تائب ہو گئے، چور، ڈاکو، بے نمازی، بے عمل، وہ سب تائب ہو کر نیک ہو گئے۔ اور جب آپ واعظ فرماتے تھے تو آپ کو سننے والوں کا مجموعہ 70,000 کی تعداد سے بھی تجاوز کر جاتا تھا۔ اتنا آپ نے درس و تدریس، اتنا آپ نے ارشادات، آپ نے تصانیف، تقاریر کا سلسلہ کیا۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتیٰ صرت قطبہ، اتنا علم درس و تدریس کے ذریعے پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے قطب کے مقام پر فائز فرما دیا، میں قطب ہو گیا۔ اس لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے کوئی اونچا ہو، پھر اس اونچے سے اونچا ہو، اس اونچے سے اونچا کہا جہاں سر پہنچے گا، تو فرماتے ہیں اس اونچے سے اونچے کے سر سے بھی قدم اعلیٰ تیرا، آپ کا قدم اس اونچے کے سر سے بھی آپ کا قدم اونچا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، آپ کا سر، آپ کا یہ مقام، یہ کوئی کیسے جانے۔ اولیاء جو اپنا اونچے سے اونچا مقام پا لیتے ہیں، لیکن جب آپ کے مقام کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، چندیا جاتی ہیں، اور آنکھوں کو یوں ملتے ملتے کہتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ کے قدموں کا وہ تلوا دیکھنے کو جب آنکھیں اٹھاتے ہیں تو اولیاء آنکھیں ملتے رہ جاتے ہیں اور آپ کا وہ تلوا دیکھ پاتے ہیں۔ پھر کہاں آپ کا مقام ہوگا، کیا آپ کی شان ہوگی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالا رتبہ و مقام عطا فرمایا۔ اس دنیا کے اندر تمام اولیاء کے سردار کے طور پر آپ جانے جاتے ہیں۔ صحابہ و تابعین کے بعد اولیاء میں سب سے افضل رتبہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ان کی سیرت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، اس حصول علم دین کے وقت آپ کا ادب دیکھیے، ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا، بلکہ کوئی چیز تھی، کوئی عمل تھا، کوئی کوشش تھی جس کی صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور علم کے بعد پھر اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا۔ آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور پابندی سے نمازیں پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بعض لوگ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، بے نمازی ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، بس بخشے جائیں گے، ہمیں ہمارے مرشد بخشوا دیں گے، ہمارے پیر بخشوا دیں گے، ہمیں فلاں بخشوا دیں گے۔ یاد رکھیے یہ حسن ظن، حسن عقیدہ اپنی جگہ، لیکن جنت روایتوں میں آتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی مشقت، محنت، جد و جہد، مسلسل دین کی خاطر کوشش۔ اس کے بعد اگر ایک طرف صحابہ نے، اولیاء نے اتنی مشقتیں کی اور وہ جنت میں جائیں، اور دوسری طرف ہم اپنی کوششیں دیکھ لیں جن سے فجر کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، جن سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہ نکل پائے، تو پھر بتائیے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، کیا ان کی اور ہماری جنت میں برابر کوئی ہو سکے گا برابری کے ساتھ داخل؟ ان کی جنتوں میں ہماری جنتوں میں فرق ہوگا، اور یہ تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، وگرنہ یاد رکھیے کہ بے عمل کے ساتھ اور بے ادب کے ساتھ اور بے دینی کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہوتا کیا ہے، یہ آپ ان واقعات سے اندازہ لگائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت کے غوث بڑے مشہور تھے اس وقت، اور اس وقت یہ عبد القادر جیلانی دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چند طالب علم، جن کا نام ابو سعید، دوسرے کا نام ابن سقا، جن کو ابن سقا کہا جاتا ہے، اور تیسرے یہ عبد القادر جیلانی، ان تینوں نے اس غوث سے ملنے کا ارادہ کیا۔ چلنے لگے، راستے میں ابن سقا کہنے لگا کہ آج میں اس غوث سے، جن کی شان یہ تھی کہ وہ دلوں کی بات جان جایا کرتے تھے، اور وہ جب چاہتے تھے لوگوں کے سامنے آ جاتے اور جب چاہتے تھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، یہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ابن سقا نے کہا کہ آج میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور یہ گویا کہ آزمانے کی نیت سے، بے ادبی کے طور پر انہوں نے یہ جملہ کہا۔ ابو سعید جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ایک مشکل مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیں گے۔ ایک نے کیا کہا، جواب نہیں دے پائیں گے، ایسا سوال کروں گا۔ دوسرے نے کہا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور تیسرے شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے کیا الفاظ کہے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا، اللہ کی پناہ کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، نہیں انا بین یدیہ اذن انظر برکات رؤیتہ، فرمایا جب میں اس اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھوں گا تو صرف اس کو دیکھ کر ہی ان کے دیدار سے برکتیں حاصل کرتا رہوں گا۔
میں یہ جرأت نہیں کروں گا کہ ان سے سوال کروں۔ یہ پہنچے اس غوث کی بارگاہ میں، اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، تو اس اللہ کے ولی نے جب انہیں آتا دیکھا نظروں سے اوجھل ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد جب ان کی نظروں کے سامنے آئے تو آپ نے اس ابن سقا کو مخاطب کر کے فرمایا تو مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، سوال سنے بغیر کہا تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، اور سن میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ لگے گی اور تو برباد ہوگا۔ دوسرے ابو سعید سے کہا کہ تو نے اگرچہ وہ بات نہیں کہی جو اس نے کہی، لیکن تو نے بھی سوال کا ارادہ کیا، سن تیرا سوال یہ، جواب یہ ہے، اور دنیا تیرے کانوں تک پہنچے گی۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں عبد القادر جیلانی کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا ارضیت باللہ ورسولہ بادبک، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ادب سے راضی کیا ہے، اپنے ادب سے راضی کیا۔ کانی ارا الاولیاء فی وقتی کا قد حنوا رقابہم اجلالا لک، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ وقت ہوگا کہ سارے اولیاء ہوں گے اور تیرا وہ قدم کہ جو ان اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء تیری تعظیم کی خاطر اپنی گردنوں کو تیرے آگے جھکا رہے ہوں گے۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے وہ مقام عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر یہی ہوا، ابن سقا جس نے بے ادبی کی تھی، ایک وقت آیا کہ وہ بہت بڑا مناظر، خطیب، مقرر بنا، بہت بڑا عالم بنا، اور اسے وقت کے خلیفہ نے عیسائی پادریوں کے چیلنج پر مقابلے کے لیے بھیجا، اور جب یہ وہاں کامیاب ہوا اور واپس آیا تو خلیفہ وقت جو عیسائی تھا اس کی بیٹی کے فتنے میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ جب اسے شادی کا اسے پیغام پہنچایا تو اس سے کہا گیا کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ابن سقا اتنا بڑا خطیب، عالم، مدرس ہو کر یہ عیسائی ہو گیا، اور اس عورت کے چکر میں اس طرح مبتلا ہوا کہ عیسائی بن کر ایسا مرا کہ مرتے وقت اس کے منہ پر کلمہ جاری نہ ہوا، اس کا منہ کعبے سے پھر گیا، اور یہ اس طرح بد نصیب ہو کر مرا۔ اور جو دوسرا ابو سعید تھا، کہتے ہیں کہ اسے نور الدین نے اپنے وقت کے بادشاہت کا اسے خزانچی بنایا، خوب اسے دولت ملی جو اللہ کے ولی نے کہا تھا۔ اور تیسرے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب یہ علم حاصل کر چکے، جب انہوں نے خوب ریاضتیں کر لی، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا تو اللہ نے پھر انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے بغداد میں بیٹھ کر کہا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے اولیاء اس وقت جہاں جہاں تھے سب نے ان کے آگے اس قول پر سر جھکایا اور کہا بے شک آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بغداد میں کہا یہ اجمیر میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اجمیر میں بیٹھ کر کہا اے غوث پاک، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم آپ کا قدم تو میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی موجود ہے۔ اللہ نے یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمایا۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کا روپ دھار کر، کوئی انجینئر کا روپ دھار کر کہتا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتے، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھیے اللہ نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے، وہ تبقى مجملا فاضل ہے یا غوث۔ اے غوث اعظم، اللہ نے آپ کو مقام شان ہی نرالی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے اولیاء کا مقام ہی الگ ہے، اور یہ اللہ کے اولیاء کو مقام کیوں ملتا ہے کہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کو ادب سے حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پر دین کی خدمت اور ادب کے ذریعے ساتھ ساتھ یہ دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ دین کی خدمت کا جو ایک طریقہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنایا، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بری بات دیکھے فلیغیرہ بیدہ، کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ درجہ طاقت سے روکنا برائی کو، یہ درجہ عہدیداروں کا، افسروں کا، ارباب اختیار کا ہے کہ وہ طاقت سے چاہیں تو برائی کو روک سکتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی طاقت نہ ہو فإن لم يستطع فبلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے روکنا۔ فرمایا زبان سے روکنے کا منصب، جس طرح صحافی، جس طرح اینکر پرسنز ہیں، جس طرح کوئی شاعر ہے، کوئی نظم کے ذریعے، نثر کے ذریعے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی ذرائع ابلاغ میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ اپنی زبان سے برائی کو روکے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کا یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا درجہ جو کم سے کم ادنا درجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن لم يستطع فبقلبه، جو یہ بھی نہ کر سکے، نہ ہاتھ استعمال کر سکے، نہ زبان، کم سے کم دل میں تو برا ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، فرمایا اس سے بھی کم، اگر یعنی یہ اگر حال ہو جائے کہ تم نہ ہاتھ استعمال کر سکو، نہ زبان، نہ دل، کہ دل میں بھی برائی کو برائی نہ جانو، یہ اگر تمہارا حال ہو جائے تو پھر اس کے بعد سمجھ لو تمہارے اندر رائی برابر بھی تمہارے اندر ایمان نہیں بچا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم تبلیغ کے کس درجے پر ہیں
کیا ہم ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جہاں کر سکتے ہیں وہاں بھی نہیں کرتے، جہاں زبان سے روک سکتے ہیں نہیں روکتے، جہاں ہم کم از کم دل سے برائی کو برا تو جانیں وہ بھی نہیں کرتے۔ آج کل تو لوگ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، برائی کا ساتھ دیتے ہیں، برائی کی حمایت کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ برائی کرنے والا اس کو کیا کہا جائے کہ اس کو برا سمجھتا ہوتا تو کرتا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایمان کے ادنا درجے سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ جبکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا خدمت دین، تبلیغ کے ذریعے، علم دین کے ذریعے ان کا جذبہ، فرمایا آپ نے دیکھا کہ کچھ سرکاری عمائدین شراب کے مٹکے لے جائے جا رہے ہیں، شراب کی بدبو پھیلی پڑی ہے، آپ خطبہ جمعہ کے لیے نکل رہے تھے، سرکاری سیکیورٹی کے اندر وہ شراب لے جائی جا رہی تھی، لیکن آپ کا یہ جذبہ اپنے ہاتھ کو استعمال کیا، فوراً آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ اور یہ مٹکے شراب کے توڑ دو۔ جب انہوں نے بجائے سننے کے اپنی سواریاں اور تیز کیں تو آپ نے پھر ان کی سواریوں پر اپنا تصرف کیا۔ آپ نے فرمایا قفی، ٹھہر جاؤ سواریوں۔ کتابوں میں آتا ہے جو سواریاں تھیں وہیں رک گئیں، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پتھر ہو گئیں۔ ان سرکاری سیکیورٹی افسران نے انہیں مار کر چلانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے ظلم کیا تو ان پر بھی تصرف فرمایا، اور ایسا تصرف ان کی پسلیوں میں درد شروع ہو گیا، یہاں تک کہ زمین پر لوٹنے لگے۔ اور جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصرف فرما دیا ہے، یہ اللہ والے ہیں، فوراً ہاتھ جوڑ دیے اور توبہ کی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد جب اظہار کیا کہ اب ہم یہ شراب نہیں پہنچائیں گے آگے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فوراً نظر ڈالی، ان کا درد بھی ختم ہو گیا اور سواریاں چلنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے اپنے مٹکے وہاں پھوڑے۔ اور جب یہ خطبے دینے چلے گئے، خطبہ دینے جب غوث اعظم روانہ ہوئے، بعد میں یہ کرامت وقت کے بادشاہ تک پہنچی، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کرنے لگا کہ آپ نے میرے افسروں کے ذریعے شراب کو ضائع کروایا، اور آج میں آپ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ حرام مال، حرام کمائی، حرام چیزیں چھوڑ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر جھک کر حاضر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں ہیں کہ کس طرح دیکھیے آپ نے برائی کا قلع کما کیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف، جب آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کچھ نصیحتیں سیکھنا چاہتا ہوں، اور 2 تھیلیاں جن میں درہم تھے وہ پیش کی نذرانے کے طور پر، آپ نے وہ درہم کی تھیلیاں ہاتھ میں لی اور انہیں یوں نچوڑا، اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا، اور فرمایا لوگوں سے ظلماً مال لیتے ہو اور یہ مال ہمیں نذرانہ دیتے ہو، اگر حرمت رسول کا پاس نہ ہوتا تو اتنا خون بہاتا کہ اس خلیفہ کے محل تک یہ خون پہنچتا، اور تمہیں پھر پتہ چلتا کہ اللہ کے اولیاء کی کیا طاقت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء کے سامنے کسی ناجائز کام کو ہرگز روا نہ رکھنا، بلکہ کوشش کرنا کہ حرام کام چھوڑ دو۔ آپ تو دلوں کی کیفیت جان لیتے، دلوں کی کیفیت جاننے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے، بلاتے، اور یہاں تک کہ جب آپ دین کی طرف بلاتے تو لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دین کی طرف ایسے راغب ہوتے تھے کہ چوری سے اور طرح طرح کی برائیوں سے، شراب سے، زنا سے، لاکے سے، اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے توبہ کرتے اور مسلمان ہو کر بھی اور دیندار ہو کر بھی دین کی طرف راغب ہوتے تھے۔ کتنوں کے دلوں پر آپ نے تصرف فرمایا۔ یہ مختصر وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے ان اولیاء کی شان، ان اولیاء کی کرامات، ان اولیاء کا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ والوں کی عقیدت کو دل میں بسائے کم از کم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنیاں لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بابے کوئی چیز نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے 2 ہی چیزوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے، یا تو سود خور سے کہ جو سود لے اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جنگ کا اعلان فرمایا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو پھر اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ تو کتنی بڑی شان ہے اللہ کے اولیاء کی کہ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو پھر وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی۔ اللہ والوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ان اللہ والوں سے محبت کیجیے، ان سے عقیدت کا اظہار کیجیے، اور محبت و عقیدت یہی ہے کہ ان کے رستے پر چلیے۔ ان کے پیغامات کیا ہیں؟ کسی بھی ولی کا مزار دیکھ لیجیے، کوئی ولی کا مزار کہیں موجود ہو، ساتھ مسجد ضرور موجود ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے نمازی ہونا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم صرف ولی سے محبت کریں گے، ان کے نام کی نیاز فاتحہ تو کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایسے اولیاء کو وہ ہرگز خوش نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کو خوش کرنا تو دور کی بات ہے۔ پہلے نماز کے ساتھ ساتھ پہلے نمازی پھر نیازی، کہ پہلے نماز پڑھے اور پھر اللہ والوں کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، اللہ والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے کرے، یا ان کے عرس پر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ کسی کی وفات پر مختلف صورتیں ایصال ثواب کی اختیار کرنا، یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن اصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ غریبوں کو کھلا کر کہ غریب کھائیں گے دعا دیں گے اللہ خوش ہوگا، تو یہی اللہ والوں کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کیجیے اور ان سے عقیدت رکھیے اور ان کے راستے پر چلیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت اللہ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے